يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جادو، تعویذ، گنڈے اور مختلف قسم کے ٹوٹکے جو ہیں ان کے بارے میں. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے، کہ جادو پر ایمان لانا کفر ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. تو وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. یعنی مراد یہ کہ جادو نہیں کیا تھا. جادو کرنا کفر ہے. اور بلاکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو کفر کہا ہے، اور وہ یہی کہتے تھے، پروپیگنڈا یہی کرتے تھے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور اقتدار اور جنوں، ہواؤں، پرندوں پر جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دسترس، یہ سب چیزیں جادو کے زور پہ تھی. وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ قوت، طاقت عطا کی گئی تھی. تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب اقتدار میں انسان آتا ہے تو اللہ کی مہربانی اس پر کم ہوتی ہے، بلکہ اس کی اپنی طاقت یا اس کی کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پہ اس کو یہ اقتدار نصیب ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کانسیپٹس درست کیے ہیں اور کہا ہے کہ دونوں غلط ہیں. دینے والا بھی وہی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہت جس کو چاہے دے. یہ دینے والا وہی ہے. اور اسی طرح اقتدار جو ہے وہ اس کی مہربانی سے چلتا ہے، وہ کوئی جادو سے نہیں چلتا. جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ایک انسان اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہر وقت گھبراتا پھرے. یہ عہدہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا فکر اگر انسان پر غالب ہے اور رب کے ہاں اس کی جو پرسش ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال و جواب ہے، اس کی فکر اس پر غالب ہے، تب تو درست ہے. بصورت دیگر وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید اقتدار بھی میری قوت، میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، اور یہ باقی رہے گا تو ان ساتھیوں کی وجہ سے اور یا ان وجوہات کی وجہ سے. نہ، ایسا مسئلہ نہیں. تو بہرحال یعنی جادو کو ہمارے دین نے کہا یہ کفر ہے، اور اسلام اس کا بڑا سخت مخالف ہے. اور اسی طرح جو جادو کرتا ہے یا سیکھتا ہے، ان دونوں کے خلاف ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. لوگ جا کے ان سے جادو سیکھا کرتے تھے، اور یہ سیکھنا ان کے لیے مضر تھا، کوئی فائدہ مند نہیں تھا. تو جادو کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ فائدہ پہنچانا کم ہوتا ہے، نقصان پہنچانا زیادہ ہوتا ہے. کہ دوسرے کی جو صحت ہے، اس کے ہاں جو رونق ہے، اور اسی طرح اس کے ہاں جو خوشی ہے، صحت بیماری میں بدل جائے، رونق بربادی میں بدل جائے، اور خوشی غمی میں بدل جائے، سوائے اس کے اور کوئی نیت نہیں ہوتی. تو جادو کرنے والا یا کروانے والا، جادو کروانے والا بڑا بزدل ہوتا ہے، وہ چھپا دشمن ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا. اور اسی طرح جادو کرنے والا بھی بڑا بزدل ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ دوسرے کا نقصان مطلوب ہوتا ہے، فائدہ مطلوب نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا شمار مہلک اور کبیرہ گناہوں میں کیا ہے. یہ ہلاک کرنے والا ہے، انسان کے ایمان کو برباد کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انسان کٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جادو اثر کرے گا. جادو کے جو موجد ہیں وہ یہودی ہیں، اور انہی سے ہی یہ چیز پھیلی ہے دنیا میں، اور انہوں نے ہی اس کا یعنی جو آغاز کیا تو ان کی نیتیں بھی یہی تھیں کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچائیں. تو بہرحال یہ جادو جو ہے افراد کو نہیں بلکہ قوموں تک کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور آخر سے پہلے دنیا ہی اس کی تباہ ہو جاتی ہے. تو بعض فقہا نے تو سحر کو یعنی جادو کو کفر یا موجب کفر قرار دیا ہے. یہ کچھ فقہا ہیں، لیکن قرآن مجید نے جب کہہ دیا تو پھر بات درست ہے بس. اور بعض فقہا کے نزدیک جادو کا قتل واجب ہے کہ یہ شر کو، نقصان کو، تعصبات کو، غلط فہمیوں کو اور سوء ظن کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے یہ، اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے. قرآن مجید نے جادوگروں کے شر سے پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم بھی دی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پناہ مانگتا ہوں میں گرہوں میں پھونکنے والے نفوس کے شر سے. یعنی پھونکنے والے یہی جادوگر ہوتے ہیں، یہی نفوس ہیں، ان کے اندر شر ہوتا ہے ایک ایک پھونک میں، اور پھر اس شر میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ تم میری پناہ مانگو، میری پناہ میں آ گئے تو ان کے شر سے تم محفوظ رہو گے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو، خاص طور پر سورہ آخری 2 صورتیں جو ہیں، ان کو صبح و شام اپنے اوپر بھی پڑھتے تھے، گھر والوں کو بھی تاکید کرتے تھے، اور اپنے جو گھر کے چھوٹے بچے تھے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان پر بھی آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، پھونکا کرتے تھے. پھر اسی طرح حدیث میں ہے کہ من نفث فی عقدۃ فقد سحر ومن سحر فقد اشرک. جو شخص دھاگا لے کے اس پہ گانٹھ باندھتا ہے اور پھر اس میں چھو چھو کرتا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ فقد سحر، اس نے گویا کہ یقیناً اس نے جادو کیا. ومن سحر، اور جس نے اس قسم کی حرکت کی، فقد اشرک، تو اس نے یقیناً شرک کر ڈالا. وہ مشرک انسان ہے، اس کا اس پر یقین ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. جادو میں سچی بات تو یہی ہے کہ جس ماحول میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کم ہو جائے اور جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں یا وہ چیزیں جو غیبی ہیں مگر وہ ہمارے ایمان کو برباد کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرتی ہیں، جب یہ چیزیں کسی بھی سوسائٹی میں پھیل جائیں، وہاں اس قسم کے شر جو ہے نا ہمیشہ سر اٹھاتے ہیں. ایمان کمزور ہو تو دیکھیے جادو کا اثر فوراً ہوگا. ایمان کمزور ہو تو بے شمار جادوگر بھی نکل آئیں گے. ایمان کمزور ہو تو لوگ عجیب و غریب قسم کی بیماریوں کے شکار بھی ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو ہیں، انہوں نے جادو کی ایجاد اس لیے کی تھی کہ جو دین کا صحیح کام ہے اس کو سنبھالنے کے لیے ہماری برادری سے کوئی غیر نہ آ جائے. وہ اگر آیا تو ہماری جو نسل چلتی چلی آ رہی ہے، جس میں انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اس نسل پہ ایک دھبا پڑ جائے گا کہ تم نکمے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے تم سے نبوت لے کے کسی اور کو دے دی. یاد ہوگا آپ کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آزمائشوں پہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر کیا کہا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ تم ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے ابراہیم، اب میں تمہیں قیامت تک کے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو یہ امامت آپ کی اولاد میں اب چلے گی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں وہ سب انہی کی اولاد سے ہیں. ایک تو یہ امامت ہے.
پھر دوسری امامت یہ ہے کہ یہی نبوت یا رسالت آپ کی اولاد میں چلے گی، تو اس پہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چھوٹی سی درخواست کی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ یہ امامت میری اولاد میں ہوگی نا، انہی میں چلے گی نا۔ اب اولاد میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو قال، اللہ نے جواب میں فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ آپ کی جو ظالم اولاد ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ ظلم اور زیادتی جو ہماری نسل میں اب چل نکلی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عہدہ، یہ نبوت ہم سے چھین جائے اور کسی اور کو مل جائے، ہماری ہی نسل میں چلے۔ یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پوتے یعقوب جو ہیں ان کی نسل میں چلے، ہم بنو اسرائیل ہیں، اس کے علاوہ کسی اور میں نہ چلے۔ مگر دوسرے بھی تو تھے نا، بنو اسماعیل، ان میں جب تک یہ ظلم ہوتا رہا شرک جیسا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محروم رکھا، اور آخر میں انہی کی حضرت اسماعیل کی اولاد میں وہی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آئے تو ان کو پھر آخری نبوت کا تاج پہنایا اور ان کو نبی بنا دیا۔ تو وہ یہ جانتے تھے، تو اس وجہ سے بھی دیکھ لیں آپ کہ وہ اس فعل کے مرتکب ہوئے کہ ہم جادو کے زور پہ اپنے آپ کو چلائیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پہ اپنی بادشاہت پوری دنیا میں ہواؤں پر، پرندوں پر، جانوروں پر چلا سکتے ہیں، تو میں کیوں نہ چلاؤں، ہم کیوں نہ چلائیں؟ تو یہ چیزیں ان میں آہستہ آہستہ آ گئیں۔ اسلام نے جس طرح نجومی کے پاس غیب اور راز کی باتیں معلوم کرنے کی غرض سے جانا حرام ٹھہرایا ہے، اسی طرح جادو سیکھنے یا جادوگروں کے پاس کسی مرض کے علاج یا کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے جانا بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، اور گھبراہٹ کا جو عالم ہوتا ہے اس میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کون ہیں، ہم موحد ہیں، مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ مگر عین اس موقع پر جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، عجیب و غریب لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا لیتے ہیں، اور جی جن بھگانے والے صاحب آ گئے ہیں، اور جی جادو توڑنے والے ایک صاحب آ گئے ہیں، میرے کپڑے کٹ گئے، لکیر دیکھیے میں نے خون کی، اور معلوم نہیں چیزوں کو اٹھا پٹھا کے پھینکا جاتا ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ جب چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ پھر ترکیب جو بتاتے ہیں اس سے نہ صرف اپنا نقصان ہوتا ہے ایمان کا، بلکہ جو رشتہ دار ہیں وہ بھی آپس میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ان کا کام تو یہی ہے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، ان کا کام یہی ہے۔ اور جادو کا سب سے بڑا کام یہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا دیواروں پہ، محبوب آپ کے قدموں میں۔ یہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے یہ؟ نعوذ باللہ، گھروں کو توڑنے والی بات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی بات کہ جیسے ان کے خیالات تھے کہ دو میاں بیوی جو آپس میں رہ رہے ہیں ان کے درمیان جدائی ہو اور اس کی بیوی کے ساتھ میں شادی کر لوں۔ یہ سوچ بن جاتی ہے، انتہائی سفلی اور گری ہوئی سوچ، کہ لوگوں کی جو عزت اور عصمت محفوظ ہے گھر میں ان کو بھی محفوظ نہ رکھا جائے۔ یہ جادوگر کا کام ہوتا ہے، اور ایسی مشکل کو حل کرانے کے لیے بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جو جاتا ہے یا جس کو بلاتا ہے یہ سب کفر ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی مکمل برات ظاہر کرتے ہوئے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو برا شگون لے یا جس کے لیے برا شگون لیا جائے۔ یہ برا شگون کیا ہوتا ہے؟ کالی بلی کا ایسے میرے راستے کو میرے سامنے آنا اور یوں پار کر جانا، یا آگے سے گزر جانا، یا گھر میں آ جانا، یہ تو معمولی بات ہے نا۔ کوا وہ گھر میں بول پڑا،
صبح صبح. یا اسی طرح کوئی پلیٹ چاٹ رہا ہے تو آنے والے نے کیا کہا؟ کھانا کھا رہا ہے اور آخری لقمہ ہے وہ پلیٹ کو صاف کر رہا ہے تو آنے والا کیا کہتا ہے؟ پتہ ہے نا؟ ہاں. اور کیا کیا چیزیں؟ الو بول جاتا ہے، نحوست ہے. یہ عام چیزیں ہیں، عام چیزیں جو ہمارے ہاں ایسی پھیل گئی ہیں. ہر شے میں آپ دیکھیں، گھروں کے دروازے پہ، انٹرنس پہ کوئی عجیب و غریب قسم کے کوئی شعر لکھے ہوتے ہیں، اور کوئی وبا آئے، کوئی مصیبت آئے تو وہ شرکیہ اشعار جو ہیں ان سے بھی ہم شگون لیتے ہیں کہ یہ لگائیں گے تو شاید اس گھر میں کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی. شادیاں ہوتی ہیں تو اس شادی کے موقع پر بھی، رخصتی کے موقع پر عجیب و غریب قسم کے کام ہوتے ہیں. اللہ اولاد دے دے تو اس موقع پر بھی. تو گویا پھر شادی ہو گئی تو اس کے بعد اولاد کا مسئلہ ہے تو والدہ بھی دوڑ رہی ہے، دادی بھی دوڑ رہی ہے، نانی بھی دوڑ رہی ہے، آپس میں مل رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کے کام شروع ہو جاتے ہیں. یہ آزمائشیں. ہمارا اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے بڑا کم ہو جاتا ہے، اور جو اپنے وسائل ہیں یا اپنے ارد گرد جو چیزیں نظر آتی ہیں ہم ان پہ زیادہ اعتماد کرنے لگ گئے ہیں، اور ان سے اچھے اور برے شگون لے کے اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں، دوسرے کو جلاتے ہیں، دوسرے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، اور پھر مستقبل کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کے یہی فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں یہاں ہوگی یہاں نہیں ہوگی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. یہ عجیب و غریب قسم کی نہ صورتحال ہے ہم سب مسلمانوں کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نہ ہم دینی تعلیمات کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم نے پڑھا نہ سنا، اور نہ ہی قرآن مجید کو پڑھا نہ سنا. پھر کہانیاں بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں، وہ بھی ہم نے خوب بنائی ہیں تاکہ لوگوں کو اور یقین آ جائے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں وہ شخص ہم میں سے نہیں جو برا شگون لے یا جس کے لیے برا شگون لیا جائے. مراد یہ ہے کہ میں یہ قدم اٹھاؤں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا فلان چیز میرے سامنے آ گئی تو یہ کیا اچھا ہے میرے لیے اب کرنا، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، یا برا ہے. پھر او تکہن او تکہن لہو، یا جو کہانت کرے، سود سیر جو ہوتے ہیں ایسے ہی ایک بات میں 10 باتیں ملا کے ہمیں ہمارے حالات بتا دیتے ہیں اور ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں. یا جس کے لیے کہانت کی جائے. کہانت یہ بھی ہے کہ انسان اپنا ہاتھ کسی کو دکھا دے اور وہ لکیریں دیکھ کے آپ کے مستقبل کو بتائے. کبھی ہاتھ لکیریں دیکھتے ہیں، کبھی مٹھی بند کراتے ہیں، اور کبھی مٹھی کی شیپ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ تمہارا مستقبل اس طرح کا ہے. پھر اسی طرح یا جو جادو کرے یا جادو کرائے. آپ فرماتے ہیں لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ مسلمانوں میں سے ہے اور نہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. پھر اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جوتشی، ساحر یا کاہن کے پاس جا کر سوالات کیے اور اس کی باتوں کو سچ مانا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہدایت کا انکار کیا. تو یہ جوتشی جو ہیں یہی کاہن قسم کے ہی لوگ ہوتے ہیں. کبھی بانسری بجاتے ہیں، کبھی بین بجاتے ہیں، اور کبھی سانپوں کو اپنے سامنے رکھ کے ڈانس کرواتے ہیں، کبھی کارڈز رکھ لیتے ہیں، کبھی اس طرح کے جو سارے کام ہیں جو ان حرکتوں سے وہ لوگوں کے مستقبل کے مالک بن بیٹھتے ہیں اور ان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم سے پوچھو کہ تمہارا کل کیا ہونے والا ہے. تو آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. جنت میں شراب کا عادی داخل نہیں ہوگا. آپ نے مدمن کہتے ہیں جیسے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں شراب کا رسیا، اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں. جانتا ہے شراب کو ہمارے دین نے حرام قرار دیا ہے، میں مسلمان ہوں، مگر پیتا جا رہا ہے. اس کو روکنے والے بھی روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں.
میں نہیں اس کے بغیر جی سکتا. تو اس شراب کے ساتھ ساتھ ہر وہ نشہ آور چیز جو ہو سکتی ہے، جس کا کوئی بھی بندہ عادی ہے، مسلمان ہے، یہ مسئلہ اس کے لیے بھی ہے. ولا مؤمن بسحر، اور نہ جادو پر اعتقاد رکھنے والا کہ جادو کا واقعی اثر ہوتا ہے نا، ہم مانتے ہیں نا جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے، جادو کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یخیل الیہم، کہ وہ جادو کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جادوگر کی کہ لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہیں یہ جادو تو نہیں، واقعی یہ انہونی سی چیز ہو رہی ہے. یخیل الیہم. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا تھا لا تخف، عام لوگوں کی طرح اب تم نہ ڈرو، تمہارا مجھ پر ایمان ہونا چاہیے، یہ کچھ نہیں کریں گے. تو خوف نہیں آنا چاہیے، پہلی بات تو یہ. اور جب وہ حرکتیں کرتے ہیں اور اس کی کوئی موومنٹ ذرا بندہ دیکھتا ہے تو کہتے ہیں ہاں کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہو نہیں رہا ہوتا، بلکہ یخیل الیہم، لوگوں کو یہ خیال دلایا جاتا ہے کہ دیکھو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تمہارے خلاف. یہ اصل بات ہے. اور اس چیز کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ان جادوگروں نے اپنی ان حرکتوں سے کچھ ایسا وہاں سما پیدا کر دیا تھا کہ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ واقعی یہ جادو ہے اور یہ رسیاں ہل رہی ہیں، اور لوگ ذرا خوف زدہ ہو گئے، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. اور کچھ نہیں ہے. یہ اصل چیز ہے. اصل مسئلہ وہی ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کتنا ہے. اگر مضبوط ہے تو یہ جادو کچھ نہیں کر سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہوا، آپ نے ہلکا سا فیل کیا، جس کو ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا فرماتے تھے پتہ نہیں میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، بس اتنا کچھ. اور یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوا. فرشتے نازل ہوئے، ایک پائنتی پہ بیٹھ گیا، ایک سرہانے بیٹھ گیا، آپ کی آنکھ بند ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ایک پوچھتا ہے کیا ہوا اس کو، دوسرا کہتا ہے طبا، ان پر جادو کیا گیا. کہ من طبہ، کس نے اس پہ جادو کیا ہے؟ انہوں نے کہا ولید ابن العاصم الیہودی، ایک یہودی ہے ابن العاصم، اس نے کیا ہے. کس میں کیا ہے؟ یہ سوال دوسرے نے کیا. پھر پہلے فرشتے نے جواب دیا فی مشتن و مشاطن، ایک کنگھی میں کیا ہے اور اس کنگھی میں گانٹھیں باندھ کے اس نے یہ جادو کیا. تو کہاں ہے وہ جادو؟ ان کا فی بئر زروان، زروان کا جو کنواں ہے اس میں. بس اتنی سی بات ہوئی. آپ اٹھے، نماز پڑھی، ساتھیوں کو لیا اور میرے ساتھ زروان نام کے علاقے میں پہنچے. وہاں جھاڑیاں تھیں چاروں طرف، بالکل برباد علاقہ تھا، اور ان کے درمیان میں وہ کنواں تھا. کسی زمانے میں آباد تھا، پھر بند ہو گیا. لیکن جب وہاں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اب کوئی ایسا ہے، اب کوئی جائے اور اس کے پانی میں اترے اور بالکل گہرائی میں جا کے وہاں اس نے ایک کنگھی دفن کی ہوئی ہے، اس کو نکالا ہے. اب صحابہ بھی تو جانتے تھے نا کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہے. صحابہ ایمان تھا صحابہ کرام. ہم میں ہوتا کوئی تو یہی کہتا ہے اللہ یہ کیا خواب ہے، ایسے خواب کیا ہے، کوئی وحی اتری ہے، جیسے آج کل لوگ ہیں، کوئی وحی اتری ہے. کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں؟ تو صحابہ، اور پھر دوسری کہ آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سے بڑھ کے محسوس کیا کرتے تھے، بغیر کسی دیکھے کہ بھئی کنویں کی حالت کیا ہے. اور فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے اندر سے جھاڑیاں نکلی دیکھیں کأنہا رؤوس الشیاطین، وہ ایسی تھیں جیسے شیطانوں کے سینگ ہوتے ہیں. اتنا خوفناک منظر تھا، مگر ہمت کی، گئے اندر اور جا کے ادھر ادھر ہاتھ مارتے پانی میں. پانی بھی تو آپ سوچیں جو جمع ہوا پانی ہو، اس کی سمیل کیسی ہوگی، اس کی زہریلی گیس جو ہے نا وہ بھی انسان کو جینے نہیں دیتی.
مگر ایک جوش تھا، تکلیف تھی کہ اللہ کے رسول کو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. گئے اندر، جا کے اس کنگھی کو کسی طرح ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ باہر لے آئے اور نبی علیہ السلام وسلم کے ہاتھ میں دی. آپ نے لی اور آپ نے نام لیا کہ ولید ابن عاصم نے یہ جادو مجھ پہ کیا ہے اور یہیں دفنایا تھا. اور یہ انتہائی خطرناک قسم کا جادو تھا جو اس کے خیال میں تھا، جو اس نے میرے خلاف کیا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ اعوذ باللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق ایک آیت پڑھتے، ایک گانٹھ کھولتے جاتے. جب والناس تک پہنچے تو ساری اس کی گانٹھیں کھل گئیں اور آپ نے فرمایا اس کے جادو کا ستیہ ناس ہو گیا، کچھ نہیں ہوا. بات ایمان کی ہے، ہم کتنا مانتے ہیں. جادو سے بڑھ کر یہ آخری جو 2 قل ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا اثر زیادہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام ہے، وہ ایک انسان کی شیطان کی شرارت ہے، اس کے اثر سے ہم گھبرا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت خوبصورت کلام دے رکھا ہے اپنا، جو بہترین علاج ہے، اس کو ہم مانتے ہی نہیں. ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو یہ پڑھتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا اثر ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ، اور نہ ہی رشتہ داری کو توڑنے والا یعنی قطع رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا. تو یہ حرمت صرف جادوگر ہی کی حد تک نہیں، بلکہ اس میں جادو پر اعتقاد رکھنے والے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے اور جادوگر کی باتوں کو صحیح سمجھنے والے بھی شامل ہیں. اور یہ حرمت اس صورت میں مزید بڑھ جاتی ہے جب کہ جادو کا استعمال ایسے اغراض کے لیے ہو جو فی نفسی ہی حرام ہیں. ایک تو جادو ہے وہ حرام ہے، اور پھر اس کا استعمال ایسے کاموں میں ہو، ایسی غرض کے لیے ہو جو خود حرام ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو یا کسی کو جسمانی نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو بھی ہمارا دین حرام قرار دیتا ہے، اور جادوگر کی جو آمدنی ہے وہ بھی حرام ہوگی. اس آمدنی سے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، بناتا ہے، وہ سب حرام ہے. پھر ہے تعویذ باندھنا، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا ہے ہم نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اخباروں میں بھی یہ خبریں ہم نے پڑھی ہیں، اللہ کی ذات پہ کم ایمان اور ان پہ زیادہ ایمان. تو یہ چیزیں تو حرام ہے بھائی. اب ہمارا کوئی عقیدہ پہچان اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں صحیح ہوتی تو کیا اس قسم کا کام کرے اور مسلمان امت اس کو برداشت کر جائے؟ لیکن ہمارے نزدیک ان کی اہمیتیں نہیں ہیں. ہم کہتے کوئی نہیں، یہ اس کا اپنا شغل ہے، یہ اس کا اپنا شغل ہے، وہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، ہم تھوڑی ہیں. تو کہتے ہیں نا الناس علی دین ملوکہم، یہ ایک مشہور قول ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کی عادات اور ان کے جو خیالات ہوتے ہیں اس کے فالوور ہوتے ہیں. تو بادشاہ کا کوئی ایک کام ہو، دیکھیے پبلک اس کو کیسے اپناتی ہے. کوئی ہیرو ہو، ہیروئن ہو، تو دیکھیے اس کے فیشن کو، اس کے بالوں کے سٹائل کو کس طرح لوگ پسند کرتے ہیں، اس کے کپڑوں کو کس طرح پسند کرتے ہیں. اس لیے تو ساری یہ ایڈز دی جاتی ہیں کہ جس کو دیکھ کے نوجوان بھی اور جب بچیاں بھی وہ سارا بس یہ چیز لینی ہے یہ، اور پھر مارکیٹ کا رخ ہوتا ہے اور سبھی جاتے ہیں وہاں وہی چیزیں لے کے اس کو اپناتے ہیں کہ آج کے دور کا فیشن ہے، اور جو پرانا ہے وہ پرانا ہو گیا. تو فیشن کو بڑے لوگ جب اپناتے ہیں کسی بھی خیال کو تو پبلک عام اس کو قبول کر لیتی ہے. یہ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ ہے تعویذ کا. تعویذ عوذ یعوذ تعویذ باب تفعیل ہے، جس کا مطلب ہے پناہ پکڑنا، پناہ لینا. ہمیں کیا کہا گیا کہ اللہ کی پناہ لینی ہے شیطان مردود سے اور شیطانی کام سے، فعل سے، عمل سے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ لینی ہے. ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار ہم کہتے ہیں. اور اللہ کی پروٹیکشن میں جو آ جائے
اس کو پھر کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. اور جس کو اللہ پناہ نہ دے پھر اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تعویذ جو ہے پناہ لینا یا پناہ مانگنا جب غیر اللہ سے ہو جائے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے پناہ مانگی جائے، چاہے وہ پناہ زبانی ہو، فرد کی ہو، یا اسی طرح کچھ لکھی ہوئی ہو، یا کسی چیز کی ہو، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کو شرک کہا گیا ہے. شرک، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے پناہ لی جا رہی ہے. تو اسی قسم کی ایک چیز تعویذ اور منکے وغیرہ ہیں. منکے جانتی ہیں نا؟ ہاں، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو تعویذ کی جو تسبیح میں ہوتے ہیں دانے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو انسان اسی قسم کی تسبیح بنا کے یا ہار بنا کے اس کے اندر کچھ پتھر، کچھ اس طرح کے منکے وہ ڈال کے گلے میں، بازو میں، یہاں پر یا ٹانگوں میں وہ ڈال کے نا وہ گھومتے ہیں کہ جی ہم ان کی پناہ میں ہیں، اب تو بس ہم بچے ہوئے ہیں. اور یہ پناہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھے بیماری سے، تکلیف سے، دکھ سے اور اسی طرح غمی سے یہ بچا لیں گے اور میں خوشی میں رہوں گا. اسی طرح وہ تعویذ بھی ہیں جن تعویذوں پہ لکیریں ڈال کے اس کے اندر نمبر لکھے جاتے ہیں، یا کوئی تحریریں ایسی لکھی جاتی ہیں جس میں معلوم نہیں کیا کیا خبیث روحوں کے نام ہوتے ہیں، اور ان سے پناہ لی جاتی ہے. اور لوگ ایسے تعویذوں کو بھی لیتے ہیں، باندھتے ہیں اور سمجھتے ہیں گھروں میں لٹکاتے ہیں، یا گھروں میں کوئی کسی چیز میں چھپا دیا، یا پھر یہی ہے کہ اس کو پانی میں گھول گھول کے کھانے والی چیز میں ملا کے جس پہ کچھ کرنا ہے، جس کو کچھ بچوانا ہے، تو اس کو وہ پلواتا گیا اور سمجھ گیا کہ بھئی یہ بس پناہ میں آ گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شرک ہے. تو اس سے بچنا ہے. لوگوں کا عقیدہ بڑا ضعیف ہو چکا ہے اللہ کے بارے میں، کلام اللہ کے بارے میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، اس کو ہم شفا نہیں سمجھتے بلکہ ان چیزوں کو شفا سمجھتے ہیں. تو 20ویں صدی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے دروازے پر گھوڑے کا نال باندھتے ہیں، وہ لٹکا دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بڑا فیشن چلا ہوا ہے، کالے دھاگے یا ایسے کوئی کڑا پہن لیتے ہیں ہم. اس کڑے کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صاف کہا ہے، جب آگے آ رہی ہے حدیث، اس کو پرے کرو، چھوڑو. وہ کہتا ہے نہیں مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ اللہ نہ کرے تو میرے کو فائدہ ہو. تو یہ ایک فیشن بن گیا نا کہ بڑے لوگوں نے اس کو اپنایا، اور پھر چھوٹوں نے بھی، عام بندوں نے بھی، پبلک نے بھی، جو بالکل دین کو نہیں جانتے انہوں نے بھی اس کو اپنا لیا کہ میں یہ اپناؤں گا، وہ مجھے دیکھ لے گا، یہ میری پہچان ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں. کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی میں کون ہوں تم کون ہو، بلکہ یہ کالا دھاگا ہے یا کڑا ہے، تم نے بھی پہن رکھا میں بھی پہن رکھا ہوں، تو ہم آپس میں اس خیال کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. آج کل یہ طریقہ اپنا لیا گیا ہے کہ دوسرے سے کام لینا یا تعارف کرانا، اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کوئی انگوٹھی پہن لیں، اور انگوٹھی میں خاص قسم کا کوئی سٹون ہو، یا دھاگا پہن لیں، یا پھر یہی ہے کہ کوئی کڑا پہن لیں، اور اس کو پہنا جاتا ہے، اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. اب تو لڑکیاں بھی اس کو پہننا شروع ہو گئی ہیں. اور بعضوں نے، یعنی لڑکیوں نے تو یوں کیا ہے کہ اپنے ٹخنوں سے اوپر اس کو باندھنا شروع کیا، اور جب چل رہی ہوتی ہیں وہ اپنی پہچان کرا رہی ہوتی ہیں کہ ہم کون ہیں. تعارف ہو رہا ہوتا ہے ایک دوسرے سے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عام ہو رہی ہیں، عام ہوتی جا رہی ہیں، اور جس میں ہم آہستہ آہستہ پھنستے چلے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ان تعویذوں اور گنڈوں سے اور کالے دھاگوں سے، جنتر منتر سے جو لٹریچر سامنے آ رہا ہے،
وہ ہمارے بچپن میں تو ایک جنتری ہوتی تھی، جنتری، جو اس میں بہانہ یہ ہوتا تھا کہ آپ سال کی جنتری اپنے پاس رکھیں اور اس میں تاریخ کو دیکھ لیں، ڈیٹس کو دیکھ لیں بس. لیکن اس میں اور بہت کچھ ہوتا تھا، ایڈز ہوتی تھی، اور انہی ایڈز میں اب تو یہ خیر اخباروں میں بھی آنے لگ گئی ہے، اور جو خاص قسم کے ذہن ہیں ان کے لیے تو باقاعدہ میگزینز بھی ہیں، اخبار بھی ہیں، جرائد بھی ہیں، وہ انہی جرائد کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. آپ کبھی کتابوں کی دکانوں پہ جائیں جہاں مختلف ڈائجسٹ پڑے ہوتے ہیں، وہاں اس قسم کے میگزین اور ڈائجسٹ بھی پڑے ہوتے ہیں جس میں یہ سارے ٹونے ٹوٹکے نسخے بتائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ بڑا رواج ہے آج کل. یہ انگوٹھی دیکھیں آپ، انگوٹھی میں خاص ایک سٹون ہوتا ہے، اور اس سٹون کو کیوں پہنا جاتا ہے؟ کہ اپنی مالی مشکلات کو دور کیا جائے، اپنی تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور کیا جائے، اور اپنے پیسے کو، انکم کو، آمدنی کو آگے بڑھایا جائے. اور اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں جو میرے مخالف ہیں ان کو زیر کیا جائے، وہ کبھی بھی مجھ پر چڑھائی نہ کر سکیں. یہ پیچھے خاص مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں، اس انگوٹھی کو کہتے ہیں سلیمانی انگوٹھی، سلیمانی انگشتری. سلیمان علیہ السلام کا کانسیپٹ وہی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ اگر پتھر کے زور پہ جناب مسلمان علیہ الصلاۃ والتسلیم اتنا بڑا اقتدار حاصل کر سکتے ہیں اور اسی پتھر کی وجہ سے، تو یہ پتھر میرے پاس بھی ہونا چاہیے. آپ سوچیں اس خیال سے قرآن مجید کے جو احکام ہیں ہم ان کا کھلا انکار کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. تعویذ ہیں، گنڈے ہیں، وہ بھی ایک کاروبار بن چکا ہے، اور اس کاروبار میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے تعویذ بھی ہیں، درمیانے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور بھی بڑے کام ہیں، اور بھی بڑے بڑے کام ہیں. کبھی آپ ان لوگوں میں گھسے نا تو یہ یقین مانیے معلوم نہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ، سمجھدار، بڑے حلقے ہیں، بڑے بڑے مرید ہیں، انہی کے درمیان کیا کچھ گھوم رہا ہوتا ہے، کیا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو اگر کوئی بھی معلوم کرے ایسے رازوں کو تو پتہ چلے کہ یہ تو بالکل دین کے خلاف باتیں ہیں، بالکل. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے نا نقصان دہ چیزیں ہیں سوسائٹی کے لیے، افراد کے لیے، اور خاص طور پر اس کے عقیدے کے لیے. اس لیے دین نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے. ہمارے ہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں صرف قرآنی آیات کا تعویذ بنا کے اگر دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ تعویذ بھی بناتے ہیں، اور پلیٹ جو ہوتی ہے نا چینی کی پلیٹ، اس پہ کچھ آیات لکھتے ہیں اور مریض کو کہتے ہیں کہ تم یہ پی لو، آیات الشفا جن کو کہتے ہیں. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ علماء نے اتنی اجازت دی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کو کاروبار نہ بنایا جائے، سیدھی سی بات ہے، اس کو کاروبار نہ بنایا جائے. کیونکہ یقین مانیں کہ ایک تعویذ اگر آپ کا چل جاتا ہے نا تو آپ کے ڈھیروں مرید اور مریدنیاں بن جاتے ہیں. میں ملتان جاتا ہوں تو وہاں ایک بچہ، اب تو ماشاءاللہ وہ باپ بن گیا، پتہ نہیں نانا بھی بن گیا یا دادا بن گیا، وہ ہمیشہ مجھے ملنے آتا ہے. وجہ کیا تھی کہ اس کی والدہ، اس کے والد نماز پڑھتے تھے مسجد میں، تو اس نماز میں ایک دفعہ وہ آئے تو مجھے کہنے لگے میری آج 9ویں بیٹی ہوئی ہے. تو یعنی خوش نہیں تھے وہ، اور ہمارا اکثر آنا جانا تھا ان کے ہاں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اتفاق سے میں اپنے دادا پردادا کی جو لائبریری ہے پرانی سی، تو ان کی کتابیں پڑھتا تھا. تو اسی کتاب میں کہیں میں نے ایسے کھولا تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا تھا کاغذ کا، اور اس میں ایک دعا لکھی تھی نرینہ اولاد کے لیے. میں نے کہا اچھا اب میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ کے ہاں لڑکا ہوگا. میں نے صرف وہی دعا لکھ دی، اور دعا لکھ کے میں نے کہا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور اس کا نا آپ یوں کریں کہ اس کو گھول گھول کے اس کا پانی تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد خود بھی پئیں، وائف کو بھی پلائیں. تو اتنا میں نے کہا. وہ یقین مانے کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بیٹا دیا وہ ساری بچیوں سے وکھرا قسم کا بیٹا تھا، خوبصورت وائٹ سا. وہ اتنے حیران پر میرے پاس آئے، بٹ میں چھوٹا سا، اور آ کے بیٹھے ہیں، یہ وہ ہر ایک کو بتائیں. اور اب تو لوگ آنا شروع ہو گئے کہ جی ہمیں بھی تعویذ دیں. وہ تعویذ ہمیں، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی سی دعا تھی. نہیں آپ کو پتہ ہے دے. میری ابھی داڑھی مونچھ ہی نہیں نکلی تھی. یعنی میں نے اس وقت محسوس کیا یہ تو بڑا زبردست کاروبار ہے، اور لوگوں کو اپنا مرید بنانا کون سی دیر لگتی ہے. اور اب بھی میں جاتا ہوں نا تو وہ لڑکا مجھے ملتا ہے، اس کے والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئیں، لیکن اس کی بہنیں وہ سب کو کہتی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ان کے تعویذ سے پیدا ہوا تھا. اور میں خدا کا خوف کرو. تو مجھے یاد ہی، حقیقت ہے مجھے یاد ہی نہیں، میں نے تو وہ دعا آئی گئی کر دی، میں نے یاد ہی نہیں کی تھی. وہ اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بھائی میں نے میرے میں کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک کیا کہتے ہیں انتخاب ہے. وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل لمن یشاء عقیما. یہ تو اللہ کے کام ہے، ہمارے تھوڑی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاروبار اگر بنا رہے کوئی تعویذ کا تو یہ غلط ہے، کاروبار نہ بنائے. اور دوسرا یہ کہ سوائے قرآنی آیات کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے کچھ اور نہ لکھے، اور اس کو عام بھی نہ کرے. بس اس حد تک. ہمارے ہاں بر صغیر میں ہم جو مسلمان تھے، ایک وقت تھا کہ ہم اتنے مروب ہو گئے تھے جیسے آج کل ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان اب ہندو جوگیوں کے پاس جاتے ہیں، سکھوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ٹونے ٹوٹ کے لیتے ہیں اور وہی اپنانے لگ گئے ہیں جو بالکل شرک ہے. اور یہ گمراہی مسلمانوں میں عام پھیل رہی تھی. تو شاہ صاحب نے اس وقت مصلحتاً یہ کام کیا کہ لوگوں کو کہا آؤ میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں. اب اس کا یہ جواز نہ نکالے لوگ کہ لے بھی بزرگ ہمارے دیتے ہیں تو ہم کیوں نہ دیں. ان کے پیچھے یہ مقصد تھا. تو اس مقاصد کے تحت انہوں نے یہ کام کیا. جو آتا اس کو تعویذ بھی دیتے اور اس کو یہ بھی کہتے کہ یہ دعا ہے تم نے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے. اس کو نماز پہ بھی لگاتے اور پھر اس کا مطلب بھی سمجھاتے اور ساتھ ہی کہتے اس دعا کو تم نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے. تعویذ بھی دے دیتے. وہ کرتے کرتے ایک بڑا حلقہ تھا ان کا بن گیا. شاگردوں نے بھی کام کیا اور اس طرح مسلمانوں کو ہندو بننے سے بچایا. جو ان کے اثر سے متاثر ہوئے الحمدللہ وہ تو بچے رہے، ان کے عقائد درست رہے. لیکن جو نہیں ہوئے آپ دیکھیں آج تک ان کی نسلوں میں وہی عادات ہیں، وہی عادات ہیں، نام وہی ہیں، برادریاں بھی وہی ہیں اور اسی پر فخر کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد عادات ہیں تو وہ بھی ساری ہندوانہ، اور کہتے ہیں جی ہمارا تو اوپر سے چلتا چلا آ رہا ہے. تو ان چیزوں سے بہرحال بچنا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان گناہوں کے کاموں کو چھوڑ کے فرمایا اگر طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے تو تداووا، اپنا علاج کرو، دوائی لو. فإن الذی خلق الداء خلق الدواء، جس نے بیماری کو پیدا کیا ہے اس نے اس کی دوا کو بھی پیدا کیا. ایک اور حدیث ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے اگر کوئی آسمان سے بیماری نازل کی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی شفا بھی موجود ہے، وہ بھی نازل کی ہے. اب یہ جو بات ہے یہ قابل غور ہم سب کے لیے. جب ہم یہ سنتے ہیں جی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یہ غلط ہے. یعنی ڈاکٹر اس موقع پہ بے بس ہو گئے ہیں کہ اس کا علاج اب ہمارے پاس نہیں ہے، مگر اس کا علاج ہے. ایک حقیقت ہے. آپ سنیں آج کل کینسر کے بارے میں جو باتیں عام ہو گئی ہیں، جس کو دیکھیں کینسر، جس کو دیکھیں کینسر. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اچھا کوئی چھوٹا سا کلپ ہے جو بڑا اچھا گھوم رہا ہے اور جس کے پیچھے پوری ایک تاریخ بتا دی گئی ہے کہ یہ فارماسوٹیکل کمپنیاں ہیں جو اس قسم کی دوائیوں کو صرف اپنی کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے بناتی ہیں، اور لوگ جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے.
اور کچھ نہیں ہے. یعنی بلینز میں وہ کما رہے ہیں. وہ کہاں چھوڑیں گے کہ بھئی چند لوگوں کو بیماری ہو جائے تو کم از کم ہماری دوائی تو بکتی ہے اور باقی پبلک تو ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ دوائی بھی نازل کی ہے. پھر یہ ہے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتایا ہے. ان کان فی شیء من ادویتکم خیر ففی هذه الثلاثہ. اگر تمہیں دوائیاں چاہیے تو دوائیوں میں جو بہترین دوائیاں ہیں وہ 3 ہیں. وہ کیا ہے؟ شربت عسل، شہد کا پینا، شہد کا گھونٹ جو ہے، چند گھونٹ پی لے بندہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس شہد کو بھی فیہ شفاء ان کا ہے. پھر اسی طرح او شرطت محجم، یا پونچھنے لگوانا، کپنگ جس کو کہتے ہیں. اس سے بھی گندا خون انسان کا جب باہر نکلتا ہے تو کافی طبیعت بہت حد تک بیماریاں رخصت ہو جاتی ہیں. او کیتم بنار، یا آگ سے داغ لگوانا. لیکن آپ نے داغ لگوانے کو پسند نہیں کیا. آپ نے خود فرمایا داغ لگوانا ٹھیک نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ علاج ہے تو یہی کیجیے. پھر اسی طرح جو آج کے طریقے ہیں جس میں دوا پینا ہے، آپریشن کے ذریعے علاج ہے، الیکٹرک شاکس ہیں، یہ سب جائز ہیں. ان کو کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلط علاج ہیں. باقی یہ تعویذ، گنڈے، من کے، تلسمی منتر پڑھنا تو یہ سب جہالت ہے اور سنن الہی کے خلاف اور توحید کے منافی یہ چیزیں ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں 10 افراد کا ایک قافلہ حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 9 افراد کی بیعت کی. ایک شخص جو بیچ میں تھا اس کی آپ نے بیعت نہیں کی. اس نے آگے کہا اللہ کے رسول خیریت، میں بیعت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے فرمایا ان فی عضدہ تمیمہ، اس کے بازو میں ایک تعویذ بندھا ہوا ہے. فقطع الرجل التمیمۃ، تو یہ سنتے ہی اس آدمی نے اپنا یہ تمیمہ تعویذ کاٹ کے ایک طرف پھینک دیا. فبایعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت کی. ثم قال، یعنی اس سے بیعت لی. پھر آپ نے فرمایا من علق فقد اشرک، جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکایا یا باندھا اس نے شرک کیا. آپ نے یہ ساتھ بد دعا بھی دی ہے. من علق تمیمتن، جس نے تعویذ باندھا، فلا اتم اللہ لہ، تو اللہ اس کو کبھی کامیاب نہ کرے وہ اپنے مقصد میں. ومن علق ودعتن، اور جس نے من کے باندھے، فلا اودع اللہ لہ، تو اللہ اسے کبھی سکون نصیب نہ کرے. تو یہ سب پتھر جو ہیں جس مقصد کے لیے باندھے جاتے ہیں یہ سب گمراہی ہے. آپ یہ بھی فرماتے ہیں من علق شیئا وکل الیہ، جو اپنے گلے میں یا اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لٹکاتا ہے، باندھتا ہے، تو اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. جاؤ اب اسی سے ہی مانگو سب کچھ، یہی تمہیں شفا دے گا، یہی بیماری دور کرے گا، یہی تک، میں اب کچھ نہیں کرنے کا. آپ فرماتے ہیں ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، منتر، تعویذ اور تیولہ یہ سب شرک ہیں. تیولہ جادو کی ایک قسم ہے، جس طریقہ کو عورتیں اپنے شوہروں کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے اختیار کرتی ہیں. یہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ ممنوع منتر وہ ہیں جو عربی میں نہ ہوں بلکہ کسی اور زبان میں ہوں، اور زبان کے اختلاف کی وجہ سے ان کے معنی معلوم نہ ہوں. کسی اور زبان میں پتہ نہیں چلے کہ کیا کہا جا رہا ہے. جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، کوئی 8-9 مہینے کا بچہ جب صبح صبح اٹھتا ہے تو وہ صبح صبح اٹھ کے کیا کرتا ہے، اس کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، دڑا 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 دڑا، ہے نا. تو اسی طرح کے الفاظ کوئی بندہ بولے جس کو دوسرے کو پتہ نہ چلے تو وہ سب غلط باتیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ بدشگونی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جادو کے بارے میں بھی، اور تعویذ اور گنڈوں کے بارے میں بھی. باقی کچھ باتیں ہیں تو دیکھیں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے مکمل کر لیں گے. مریض ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ خود سے قرآن نہیں پڑھتا اور اس پر دم کرنا بھی پاسبل نہیں ہوتا، تو کیا ایسی صورت میں بھی قرآنی آیات پر مبنی تعویذ نہیں باندھا جا سکتا، جبکہ یہ احتیاط بھی کی جائے کہ واش روم جاتے وقت اتار دیا جائے. دیکھیے وہی بات ہے، قرآنی آیات کو گھول کے اس کو پانی کی صورت میں پلا دیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں. ورنہ یہ خود خیال انسان کر لے، وہ ضروری نہیں کہ وہ کہے کہ مجھ پر دم کرے، بلکہ خود والدہ ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں سے کوئی
اس پر دم کر دے، تو زیادہ اچھا طریقہ تو یہی ہے۔ تعویذ اور گنڈوں سے حتی الامکان بچیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی نا ایک پاؤں لگا دیں گی پیر صاحب کی طرف، تعویذ لکھنے والے کی طرف، اچھا ٹھیک ہے یہ کام نہیں ہو رہا، میں ان سے جا کے تعویذ لے آتی ہوں۔ بچہ بیمار ہو گیا اس کی تعویذ، شوہر بیمار ہے اس کا تعویذ، بس وہ پاؤں لگ جائیں گے، اس سے بچنا ہے۔ مختلف آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں ورد مسئلے کے لیے یہ آیت پڑھی جائے تو شفا، کوئی بات نہیں، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں اثر ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا، اور قرآن میں شفا ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ پھر یہ ہے کہ مختلف مسائل کا حل نکالا جائے، کوئی حرج نہیں، آپ دعا کیجئے اور دم کیجئے۔ وہ آیتیں ہیں، نبی علیہ السلام خود پڑھتے تھے، ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور جسم پہ بھی پھیر دیا کرتے تھے اور اپنے بچوں پہ بھی پڑھا کرتے تھے، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جائز دعا ہو، قرآن مجید کی دعا ہو، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مطابق۔ ایک تعلیم یافتہ فیملی جو کہ جادو وغیرہ کے بارے کلیئر خیالات رکھتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ سے کبھی کبھی ان کے گھر کی چھت پر راکھ تنکوں کی شکل میں بکھری ہوتی ہے، اور کچھ دن پہلے وہ اپنی بہن کے گھر گئے تو گاڑی پر کافی زیادہ خون تھا، جو کہ بہن نے بھائی کے پائپ سے دھویا۔ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ایک دو دن کے جادو، بے وقوف لوگ ہیں جو اپنی معمولی حرکتوں سے دوسرے کو شاید مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔ مومن ایسی چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، یقین مانیں۔ یہ آج سے کوئی 10-12 میرے خیال ہے سن 2003 کی یا 4 کی بات ہے، کراچی میں ایسی کلاس تھی جو فل تھی ماشاءاللہ، میں پڑھا رہا تھا، تو پڑھانے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو کوئی ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیبل کے نیچے گھس کے اس نے کوئی کاغذ اٹھایا، مجھے کہتی ہیں یہ کاغذ میں نے یہی دیکھا ہے کہ یوں پھینکا گیا ہے، بس اتنا دیکھا۔ میں نے کھولا تو اس میں تعویذ تھا، وہ میرا بھی نام لکھا تھا، ڈاکٹر فرد کا نام بھی لکھا تھا، اور عجیب و غریب قسم کی بد دعائیں لکھی ہوئی تھی۔ تو مجھے کہتے ہیں ہاں، میں نے کہا یہ پھاڑا میں نے اسی موقع پہ، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے میں نے پھاڑ دیا۔ میں نے کہا اس کو گن میں پھینک دو، کچھ نہیں ہوتا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ ہوتے ہیں لوگ ایسے بدگمانیاں کرتے ہیں، تو اس سے کچھ اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے چاہا آپ کا جتنا، میں کوئی کہتا ہوں نا، قرآن مجید پڑھیں، گھر کے اندر پڑھا جائے اور دعائیں کی جائیں، صحیح دعائیں اللہ سے اور کسی اور سے توقع نہ کی جائے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھروں میں اس قسم کا شر داخل ہو۔ بچوں کو بھی سمجھا دیں، کوئی قرآنی آیت کو لکھ کر گھر میں لٹکا دیا جائے کہ اس سے حفاظت ہوگی، یا پھر وظیفے نام کے پہلے یا آخری حرف سے پہلے، آخری حرف سے اللہ کے ناموں کو ملا کر وظیفہ نہیں، یہ وظیفہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن قرآنی آیات اور دعائیں جو ہیں، جیسے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، بڑی اچھی دعا ہے، وہ لکھ کے لگا دی جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا تقبل منا، یہ اس طرح کی دعائیں ہیں جو بندہ آتے جاتے پڑھ لیتا ہے، دیکھتا ہے پڑھ لیتا ہے، اچھی دعائیں ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین، ایسی دعائیں بے شک لکھیں، گھروں میں لٹکائیں، آتے جاتے اس پر نظر پڑ جائے، اور بچے پڑھیں، آپ پڑھیں، گھر والے پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ باقی ایک نام کو، ایک حرف، آخری حرف کو اللہ کے نام کے ساتھ وظیفہ بنا لیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ محض ایسے لوگ جو ہے نا اپنی پیری مریدی کے حلقے کو بڑھانے کے لیے اس قسم کے نسخے ایجاد کرتے رہتے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ پڑھنے سے پتہ چلا کہ جادو کروانا ایک کفری عمل ہے، مگر آج کل ایک حادثہ سامنے آیا ہے کہ کسی کے گھر میں کسی بھی جگہ اچانک آگ بھڑک جاتی ہے اور اسی سے گھر کا کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تقریباً تمام فرنیچر، کپڑے اچانک آگ بھڑکنے کی وجہ سے جل گئے۔ کیا یہ بھی جادو کی کوئی قسم ہے؟ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھیں جادو کسی نے کیا ہوگا تو کچھ کرے، لیکن آپ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے اس میں شاید ہمارے لیے کوئی بہتری ہے۔ آپ دیکھیں رات بارش ہوئی ہے نا، تو اوپر کچھ دراڑیں ہیں، وہ پانی نکلتا ہے اور کمروں میں آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا، اور اس میں کیا ہوتا ہے، الماریاں جو ہیں، کتابوں والی الماریاں، ان الماریوں کو جو پانی لگتا ہے تو وہ الماریاں بالکل تباہ ہو جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح کتابوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اب کیا کہیں، یہ جادو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی بس ٹھیک ہے، ہو گیا، ہونا تھا ہو گیا، اپنی طرف سے جو حفاظت آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اسی طرح گھروں میں بھی حادثے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کل پرسوں جو وہاں مارکیٹ میں جو آگ لگی ہے،
یہی جو اتوار بازار ہے اس میں جو آگ لگی ہے، کتنی دکانیں جل گئی ہیں، کروڑوں کا سامان لوگوں کا، بیچارے جو یہاں جاب کرتے ہیں اور ان کی جاب کی جو تنخواہ ہے اس سے گزارا نہیں ہوتا، اور شام کو اتوار کے روز وہ 2 دن اتنی محنت کر کے وہ تھوڑا بہت بنا لیتے تھے کہ ہفتے کا خرچہ نکل آتا ہے۔ اب وہ سب کچھ اسباب بھی ختم، مال بھی ختم، تو سوچئے اب یہ کیا کہا جائے کہ جادو ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو ایسی آزمائشیں زندگی میں آتی رہتی ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہر شے کو جادو کے ساتھ مت جوڑیں، کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر جادو کرنے والا کرتا بھی ہے تو کوئی نہیں، نہ گھبرائیں اس سے، اللہ پہ ایمان رکھیں۔ دیا بھی ہو اسی کا تھا، اگر اس نے لے لیا تو کیا ہے، اور اگر لے کے کیا دوبارہ نہیں دے سکتا؟ دے دے گا، انشاءاللہ دے دے گا، اور جو دے گا ہمارے صبر پہ وہ شاید پہلے سے بھی زیادہ اچھا اور بابرکت ہوگا۔ جادو والے واقعے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف الفاظ کافی ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں معوذات پڑھ لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اصحاب نے اس کنویں پر جا کر اس کنگھی کو نکالنے کی مشقت کیوں کی؟ یہ بھی ایک لیسن تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کو بھی دینا چاہتے تھے اور امت کو بھی دینا چاہتے تھے، کہ میں گھر میں پڑھ تو سکتا ہوں، اللہ شفا دے دے گا، لیکن ایک علاج یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے دشمن کو بھی پہچانو، تم اپنے بدخواہ کو بھی پہچانو، اور دوسری بات یہ کہ الرٹ رہو، گھبراؤ نہیں، بلکہ اس طریقہ کار ہو جو وہ اپناؤ جو میری سنت کا میرے طریقہ ہے۔ یہ مطلب تھا، اور تو کچھ مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ